بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا 16ویں پارے سے ہوتی ہے۔ 16ویں پارے کی ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کا بقیہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہت سے حضرات سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا، جبکہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ صرف وسائل و اسباب رکھنے والا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھی، اور اس نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے برخلاف اللہ پاک کے دیے ہوئے وسائل کو صرف انسانیت کی خدمت اور قیام عدل کے لیے استعمال کیا۔ بعض حضرات نے سکندر کے علاوہ دوسرے کئی بادشاہوں کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کسی شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ قرآن کا مقصد تاریخی تفصیلات، جزیات اور شخصیات کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد قصہ سے پیدا ہونے والی عبرت اور نصیحت کو اپنے قارئین کی طرف منتقل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ پاک نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پاک پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش ہونے کا صحرا مغربی تہذیب کے سر بندھتا ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ برپا ہونے میں اب تھوڑا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے جی۔ ترتیب کے اعتبار سے 19ویں سورت مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 44ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 98 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم کا قصہ علیہ السلام کا مفصل بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 16 تا 40 اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ پاک کے وجود، توحید اور بعث و جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی بھی تھیں اور بانجھ بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہر اب اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں 3 امور عرض کیے۔ پہلا یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔
تیسرا یہ کہ اس دعا سے میرا مقصود دین کی منفعت ہے۔ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ پاک سے فرما بردار نیک بیٹا مانگا، لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والدین توالد و تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اور ان کی والدہ باکرہ تھیں۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ پاک نے تفصیل سے بتایا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئیں، کیسے جبریل ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا، کیسے ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ پاک کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا، اور اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر، جب کہ ابھی آپ بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، معجزانہ انداز میں والدہ کی پاکدامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اپنے اسی اعجازی خطاب میں فرمایا، مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ میں بندہ ہوں، نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی و نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ پاک نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، جو کہ ان دونوں عبادتوں کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچواں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمت گار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر و غرور نہیں۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہودیوں نے معاذ اللہ ابن الزنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، جو کہ مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، کبر و غرور، جہل و عناد اور ضلالت اور حماقت پائی جاتی ہے اس کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور درد مندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے، تاکہ داعیان حق کے سامنے ایک حقیقی داعی کا سراپا آ جائے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکے۔ اسی طرح اس قصہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل علیہ السلام پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی، ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء اور بالخصوص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے، یعنی اللہ نے ان کو محبوبیت کا مقام عطا فرمایا۔ سورہ مریم بتاتی ہے
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت و توحید و اصلاح کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا اور اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا، اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر راہ راست پر آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ پاک کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ پاک کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ پاک نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور مونس اور غمخوار عطا فرما دیے۔ اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کا تذکرہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں، خواہشات اور شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ مشرکین بعث و جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ پاک دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ پاک کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ ہوتی ہے خود باری تعالیٰ کی محبت کا۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت نقل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل امین کو بلا کر اطلاع دیتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع جبریل علیہ السلام سے کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، چنانچہ وہ سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے جی، یہ ترتیب کے اعتبار سے 20ویں اور نزول کے اعتبار سے 45ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 135 آیات اور 8 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ کا لفظ آیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے۔ اس صورت میں اسی نام سے آپ کو اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے، اسی نام کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی، دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور تھا، وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں بھی اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہاں اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ارشاد خداوندی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا،
پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ پاک کا خوف رکھتا ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ پاک نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں جو انسان کو اللہ پاک کی نعمتوں اور قدرتوں کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو مستعد رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات آ گئے ہیں، لیکن ان میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی آگے پیچھے۔ مثال کے طور پر آپ کے تذکرے کی ابتدا مدین سے واپسی، آگ دیکھنے، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کے واقعے سے ہو رہی ہے۔ ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی واقعے کو قرآن انداز بدل بدل کر بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا بھی نہ جائیں اور ان کی نظریں واقعے کی جزیات تلاش کرنے کی بجائے عبرت اور نصیحت کے حصول پر مرکوز رہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات ذکر کیے جا رہے ہیں جی۔ نمبر 1، باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ یعنی نرم گفتگو، درد دل سے بات، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی فتح، جادوگروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ پاک کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا بما اللہ لشکر تعاقب اور پھر ہلاکت، کریم اور رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفران اور ناشکرا پن، سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، بھٹک جانا ان کا، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار۔ ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے 7 خصوصی انعامات سامنے آئے ہیں۔ فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ وہ اور اس کے کارندے نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا۔ آپ سے ایک قبطی قتل ہو گیا لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لیا گیا۔ مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا اور اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ اس قصے کے آخر میں قرآنی قصص کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 102 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا تھا اسے بیان کیا گیا۔ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا ہے
جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود عصا اور ناقہ جیسے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، پس تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں۔ 17واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ انبیاء۔ ایک پاؤ اس کا تلاوت ہوا رات کو۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 21ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 73ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، 122 آیات اور 7 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورۃ الانبیاء کا نام دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے اور اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت پڑھی، وہ چونک پڑے اور کہا، ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا ہے اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے، اے اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں بالآخر انہوں نے قرآن پاک میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ مشرکین کی مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے کہ یہ شعر ہے، کبھی کہتے کہ یہ خواب پریشاں ہے، کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء بتاتے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے۔ ان کے اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے اسی طرح یہ بھی لائے۔
اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا ہے جنہیں اللہ پاک نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ان سے کہا گیا اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ پاک نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ پاک کی اطاعت و تسبیح میں لگی ہوئی ہے سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ مشرکین جو اللہ پاک کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی نقلی۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز کل کی مجلس میں ذکر کریں گے جی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آج کی اس خلاصۃ القرآن کی مجلس میں سورہ کہف کا بقیہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا کچھ حصہ اس کے جو معارف ذکر کیے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما لیجیے۔